اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود و نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المحمد ثم صلاۃ و سلام علی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین الذین اذاب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم صلوات. سراپائے تشکر نیاز مند آیاں بارگاہ محمد و آل محمد میں ऐं सदको आहे जनाब सैयदा जो हीअ अज़ीम ड्यूटी ॾियण जो शर्फ़ हासिल करे रहिया हुया. अज़ान मोहतरम हीअ मजलिस बिरादर अज़ीज़ मज़हर अली बलोच जी पहिरीं वरसीअ जी मजलिस आहे. हिकु मौला जो मदाह खां नोहा खां जंहिंखे मौला एतिरो नवाज़ियो जो सॼी हयातीअ ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में गुज़रियसि. जनाब सैयदा खे पंजनि बचनि जो पुरसो ॾींदो रहियो. उन जे ईसाल सवाब जी मजलिस आहे. मुंहिंजे ख़्याल में वो सिंधी सभिनी खे सम्झ में पई अचे या उर्दू में पढ़ा. क़िबला आपके समझ में आ रही है ना सिंधी? चूँकि मजलिस इसाल सवाब की है, आयाम उस बीबी के चल रहे हैं जिसकी तारीफ के लिए ज़बान तौहीद का होना लाजमी है. उस बीबी के फ़ज़ाइल हैं जिसके फ़ज़ाइलों के लिए लहजाए तौहीद होना लाजमी है. और हम क्या जाने कि सैयदा का मकाम क्या है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया वमा अदराका मा लैलतुल कद्र. तुम क्या जानो ये लैलतुल कद्र है क्या. अब मुल्ला ने दामन बचाने के लिए कह दिया कि रात है, कद्र वाली रात. तो ये जितने भी 12 महीने हैं ये अल्लाह के हैं, और जो भी रात है वो अल्लाह की है, और जो अल्लाह की चीज होती है वो कद्र वाली होती है, बेकदरी नहीं होती. ये कोई कद्र लैलतुल कद्र कोई और है. जब हमने मासूम से पूछा तो मेरे छठे इमाम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद. तो लैलतुल कद्र से मुराद मेरी दादी ज़हरा है. अब जिसके लिए अल्लाह कह दे कि कोई समझ ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता, तो इंसान को ताकत नहीं है कि उसके फ़ज़ाइल बयान करे. क्योंकि अल्लाह ने दुनिया में 2 रास्ते रखे हैं, एक रहमानी है, एक शैतानी है. एक रहमान का रास्ता, एक शैतान का रास्ता. रहमान वाहिद है,
رحمانی جمع ہے، یعنی کچھ ایسے ہیں جو رحمان والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو شیطان والے ہیں۔ اب شیطان کا کام یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں آئے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں آئے۔ پہلی مرتبہ زمین پر کب آیا، کس کے پاس آیا؟ بس یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے۔ کب آیا، کس کے پاس آیا؟ پہلی مرتبہ نبی کے بیٹے کے پاس آیا۔ پہلا خلیفہ، پہلا نبی اس کے بیٹے کے پاس آیا۔ ایک بیٹے سے دوسرے بیٹے کو مروایا، ایک شہید ہوا، دوسرا لعنتی ہوا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جناب آدم جب حابیل کی قبر پر کھڑے ہوئے تھے تو قابیل پر لعنت کی تھی، کیونکہ حابیل مظلوم ہے، قابیل ظالم ہے، تو ظالم پر لعنت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، عام بات نہیں ہے۔ پھر شیطان آیا، آگے بڑھا، میں جلدی جلدی ختم کروں اپنی بات۔ دوسرے مقام پر آیا، پھر بھی نبی کے بیٹے کے پاس۔ دیکھیں یہ کچھ مشکل باتیں ہیں، ہر کوئی ممبر سے نہیں کرتا۔ پھر آیا جناب نوح کے بیٹے کے پاس۔ اب صرف نوح نہیں ہے، صاحب شریعت نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، سب سے زیادہ تبلیغ کی ہے، اس کے بیٹے کے پاس آیا۔ نوح نے بلایا، باپ نے نہیں بلایا، نبی نے بلایا، اور صرف نبی نے نہیں، صاحب شریعت نبی نے بلایا، اولو العزم پیغمبر نے بلایا۔ اب شیطان نے اسے کیا کہا کہ کہہ دو اس طوفان سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا، دنیا کو یہ پتا ہی نہیں چلا۔ جو صاحب شریعت نبی کو پیٹھ دکھائے، چاہے پہاڑ پر چڑھ جائے، غار میں وہاں ڈوب کر مرتا ہے۔ بلا کون رہا تھا؟ صاحب شریعت نبی، باپ نہیں، نبی، اور نبی بھی عام نہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ صاحب شریعت نبی، بلانے والا عام نہیں، سگا بیٹا ہے، لیا دیا بھی نہیں ہے، نبی کا سگا بیٹا ہے، صاحب شریعت نبی بلا رہا ہے۔ اب اگر صاحب شریعت نبی کے بلانے پر بیٹا نہ آئے تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ممبر رسول ہے، کہتا میں جاؤں گا، اب جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ بھئی صاحب شریعت نبی کا بیٹا ہے۔ تیسرے مقام پر کہاں آیا؟ جناب ابراہیم کے پاس۔ مقابلے میں کس کو لایا؟ فرعون کو لایا، نمرود کو لایا۔ نمرود کون ہے؟ جو بزرگ ہیں وہ مجھے دعا دیں گے، نوجوانوں کے ذہنوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، جو بزرگ ہیں نا وہ مجھے دعا دیں گے۔ نمرود کا کام کیا ہے؟ آتش مزاج ہے، تلوار زیادہ چلاتا ہے، فتوحات کا شوق ہے۔ نمرود کا واقعہ ہے، قرآنی واقعہ، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا۔ فتوحات کا شوق ہے، بڑی فتوحات کر رہا ہے، بڑی سلطنت بنا لی اس نے۔ کام کیا کیا؟ مقابلے میں کس کے آیا؟ بت شکن کے مقابلے میں آیا، بت شکن کے۔ اور صرف بت شکن کے نہیں، ایک اور بھی اعزاز ہے، کیونکہ جناب ابراہیم خلیل بھی ہے۔ جب تک خلیل تھا نمرود نے کچھ نہیں کیا، نبی بنا نمرود نے کچھ نہیں کیا، اولو العزم پیغمبر بنا نمرود نے کچھ نہیں کیا، صاحب شریعت نبی بنا نمرود نے کچھ نہیں کیا۔ دشمن کب بنا؟ جب قرآن میں جناب ابراہیم کی فضیلت آئی، وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ دشمن تب بنا جب ابراہیم کو شیعہ سمجھا۔ بھئی قرآن ہے، آیت ہے، روایت نہیں ہے۔
کہ جس کا کوئی انکار کر دے۔ ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے ہے۔ نمرود نے کام کیا کیا؟ آگ میں ڈالا۔ شیطان بھڑکاتا آ رہا ہے نا، میں شیطان کا تذکرہ کر رہا ہوں، حق اور باطل، شیطان اور رحمان، کیونکہ مجھے اپنی منزل پہ آنا ہے۔ کام کیا کیا؟ آگ میں ڈالا۔ آگ میں کون گیا؟ وہ گیا جو شیعہ تھا، وہ گیا جو شیعہ تھا۔ اسی لیے تو ہم آگ میں جا کر دکھاتے ہیں کہ شیعہ کبھی جلتا نہیں ہے۔ بھئی قرآن پر عمل کر رہے ہیں ہم کہ شیعہ کبھی جلتا نہیں ہے۔ چلو میں جلدی جلدی آگے بڑھوں۔ پھر کہاں آیا؟ فرعون کے پاس۔ کس کے مقابلے میں لایا؟ جناب موسیٰ کے۔ تخت فرعون کے پاس ہے۔ قبلہ تاریخ ہے، تاریخ ہے، میں کیا کروں؟ تخت فرعون کے پاس ہے، بادشاہت فرعون کے پاس ہے، حق موسیٰ کے پاس ہے۔ اور اکیلا موسیٰ نہیں ہے، موسیٰ کا وسیع بھی ساتھ ہے۔ شیطان نے فرعون کو سامنے لایا، صرف موسیٰ کے سامنے نہیں، وسیع کے سامنے بھی لایا۔ اور دیکھیں یہ جناب موسیٰ کا واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے، آپ کا سنا ہوا ہے، آپ کے بچوں کو بھی یاد ہوگا کہ جب جناب موسیٰ 40 دن کے لیے چلے گئے تھے تو جناب ہارون کو وسیع بنا کر گئے تھے، وسیع بنا کر گئے تھے۔ 40 دن بعد آئے تو پوری قوم تزلزل کا شکار تھی۔ کوئی سامری کے پیچھے تھا، کوئی حامان کے پیچھے، کوئی کس کے پیچھے تھا؟ مقابلے میں لایا فرعون کو۔ فرعون نے کیا کیا؟ موسیٰ کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، موسیٰ کی قوم کو تکلیفیں دی، نبی کی قوم کو تکلیفیں دی۔ کس نے دی؟ فرعون نے دی۔ اور جب باری موسیٰ کی آئی تو اللہ نے کیا کیا؟ اسے ڈبو کر مار دیا۔ یعنی جو صاحب شریعت نبی کے مقابلے میں آئے اللہ اسے ڈبو کر مارتا ہے۔ پھر کہاں آیا؟ پھر آیا جناب یعقوب کے پاس۔ سامنے کس کو لایا؟ بیٹوں کو۔ کیا کہتے تھے بیٹے؟ اس یوسف کے غم میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ تم رو رو کر یا نابینا ہو جاؤ گے یا مر جاؤ گے۔ کس نے کہلوایا؟ شیطان نے کہلوایا۔ کس کے لیے کہلوایا؟ ایک نبی کو اس کے بیٹے پر رونے پر کہا۔ سب کو پتا، جناب یعقوب کو پتا تھا جناب یوسف زندہ ہے، پھر بھی جناب یعقوب روتے تھے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، ملا کے سر پر رکھواؤ قرآن کہ شہید زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اگر شہید زندہ ہے تو اس پر رونا سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ شہید پر رونا سنت ہے، اور اللہ نے تو گھروں میں پریکٹیکل کروا دیا۔ اللہ نے، میں کئی مرتبہ یہاں اسی مسجد میں پڑھ چکا ہوں، اللہ نے تو گھروں میں پریکٹیکل کروا دیا۔ بچہ پیدا ہو نہ روئے، آپ پریشان ہو نہ ہو، اڑوس پڑوس والے پریشان ہو جائیں گے۔ کیوں پریشان ہو جائیں گے؟ کہ بچہ شاید اللہ جانے زندہ ہے یا مردہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ رویا نہیں، اور رو دے تو آپ مبارک دو نہ دو، اڑوس پڑوس والے مبارکیں دیتے پھرتے ہیں۔ کیوں مبارک دیتے ہیں؟ کہ بچہ زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کہ وہ رویا ہے۔ اب بھی پتہ نہیں چلا کہ رونا زندگی ہے، خاموشی موت ہے۔ اب بھی دنیا کو پتہ نہیں چلا کہ رونا زندگی ہے، اسی لیے تو ہم زندہ قوم ہیں۔ کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ ہم زندہ ہیں، ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، اور جب ہم زندہ قوم ہیں اس کا ثبوت قبر میں لٹا کر دیتے ہیں، قبر میں لٹا کر دیتے ہیں، دائیں بائیں کندھے کو پکڑ کر ہلا کر کہتے ہیں سن اور سمجھ۔ سن اسے کہتے ہیں جو سنے، سمجھ اسے کہتے ہیں جو عاقل ہو۔ جاہلوں کو نہیں کہتے کہ سن اور سمجھ،
عقل مندوں کو کہتے ہیں سن اور سمجھ۔ پھر شیطان کہاں آیا؟ وہاں آیا جہاں پر جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم لے کر چلا۔ جو حج پر گئے ہوں گے وہ تینوں مقام دیکھے ہوں گے، 3 مقام پر شیطان نظر آیا تھا جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کیا کہا تھا جناب ہاجرہ سے؟ کیا کہا کہ کہیں خواب پر بھی بیٹوں کو لے کے جایا جاتا ہے، اور اگر دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں تو رسی اور چھری کا کیا کام؟ اب بڑھاپے میں تمہیں اولاد نہیں ہوگا، تو بی بی نے ایک دم لاہور پڑھا، بی بی نے ایک دم لاہور پڑھا۔ کہا کیوں؟ بی بی کیسے پہچانا؟ کہا اس لیے پہچان لیا کہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہی تو شیطان ہے۔ پھر بیٹے کے پاس آیا، بوڑھا باپ ہے، کیا خواب دیکھ لیا، کیا خواب دیکھ لیا، کیا خواب پر ایمان ہے۔ اس جاہل کو یہ پتا نہیں تھا کہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ جناب اسماعیل نے ایک دم لاہور پڑھا۔ کہا اسماعیل تو چھوٹا ہے، تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ کہا یہ نہیں پتا، جو نبی کے دماغ پر شک کرے وہی تو شیطان ہے۔ پھر کس کے پاس آیا؟ جناب عیسیٰ کے پاس۔ کب آیا؟ جب وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، بڑا فلسفی بن کر آیا۔ شیطان فلسفی بن کر آیا۔ کیا کہا؟ اے عیسیٰ تیرا اللہ کیا ہے؟ جب پتہ شیطان کو بھی ہے، کیونکہ شیطان کو بھی پتہ اللہ ہے، مگر فلسفی جو بن کر آیا، بڑا معتبر بن کر آیا۔ کہا تمہارا اللہ کیا ہے؟ کہا میرا اللہ جو ہے اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ کہا کیا اس پہاڑ سے گرو گے تمہارا اللہ تمہیں بچا لے گا؟ ایک دم جناب عیسیٰ نے لاہور پڑھا۔ کہا کیوں مجھے کیوں شیطان کہہ رہے ہو؟ میں شیطان تو نہیں ہوں، میرا حلیہ دیکھ لو، میری داڑھی دیکھ لو، میری ٹوپی دیکھ لو، میرے کپڑے دیکھ لو، تم نے مجھے شیطان کیسے کہا؟ کہا خبردار، جو نبی کو راہ سے بھٹکائے وہی تو شیطان ہے۔ جو نبی کو راہ سے بھٹکائے وہی تو شیطان ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ اب آ گیا مدینے میں، جناب آدم سے چلا، مکے میں پہنچا، سوری مدینے میں نہیں، مکے پہنچا۔ اب مکے میں کس کے مقابلے میں لانا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں۔ اور کس کو لانا ہے؟ جس کا نام ہے ابو جہل۔ یہ جاہل نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جاہل ہے، جاہل نہیں ہے۔ جاہل ہوتا تو یہ کیوں کہہ کے نوجوانوں کو واپس کر دیتا سورہ کوثر کے مقابلے میں کوئی شعر نہ بنا کر یہ کہہ کر کہ یہ انسانی الفاظ نہیں ہیں، یہ تو کہیں اللہ کے ہو سکتے ہیں۔ یعنی عالم تھا، یار میں تو حالات حاضرہ پہ پڑھ رہا ہوں آپ کے، آپ پتہ نہیں کہاں سوچ رہے ہیں۔ عالم تھا مگر بھٹکا کس چیز سے رہا تھا؟ محمد حق ہے، حق سے بھٹکا رہا تھا۔ تو حسین بھی حق ہے، جو حسین سے بھٹکائے تو سمجھنا شیطان ہے۔ حسین حق ہے۔ اب آ گیا مکے میں، محمد کے مقابلے میں کس کو لایا؟ ابو جہل کو۔ پھر آیا مدینے میں، پوری تاریخ چلتی آ رہی ہے، مدینے میں آیا۔ کام کیا کیا اس نے؟ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کیے، جس کی نشاندہی رسول اپنی زندگی میں کر چکے کہ لوگوں کے شیطان کا کام ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا۔ حتیٰ کہ اتنا کامیاب ہو گیا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ آج تک وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، اس کی مسجد میں مت جاؤ، اس کی مسجد میں مت جاؤ، یہ مسلمان ہے۔ فتوے دلانا شروع کر دیے۔ اب جہاں بھی حق کے خلاف کسی کا فتویٰ سنو تو سمجھ لینا یہ شیطان کا پجاری ہے۔
جو اپنی طرف سے فتوا دے وہ شیطان کا پجاری ہے۔ اب حق کہاں ہے؟ رسول اللہ کے گھر میں۔ باطل کہاں ہے؟ کوئی بھی ہو رسول کے گھر سے باہر۔ رسول کے گھر میں جو حق ہے وہ گھر میں ہے، جو باہر ہے جو بھی ہو اسے میرا واسطہ نہیں۔ میں نے آیہ مباہلہ تلاوت فرمائی ہے۔ آیہ مباہلہ میں کیا ہے کہ پنجتن چلے، کیونکہ 5 دن سے ماشاءاللہ سنتے آ رہے ہیں، علماء سنے ہیں آپ نے، میں فقیر آدمی ہوں اور فقیرانہ ہی گفتگو کروں گا۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی رسول پنجتن کو اس لیے لے کر آیا کہ سارے سچے تھے، پنجتن سچے تھے اس لیے مباہلے میں لے کر آیا۔ نہیں نہیں میرے بھائی، اس گھر کے تو سب سچے ہیں، چاہے سلمان کو دیکھ لو، چاہے ابو ذر کو دیکھ لو، چاہے مقداد کو دیکھ لو، یا جناب فضہ کو دیکھ لو، یہ سب کے سب سچے ہیں۔ رسول لائے کیوں؟ لائے اس لیے کہ اس آیت میں ایک جملہ ہے کہ آؤ مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ اب عیسائی تو بچ گئے، جو نجرا کے نصارہ تھے وہ تو بچ گئے، اور یہاں ممبر پر قرآن لاؤ، میں ابھی آیت نکال کر دکھاتا ہوں، آیت آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ رسول مباہلے میں پنجتن کو اس لیے لایا تھا تاکہ دنیا کو بتا دے کہ قیامت تک جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا قرآن کی لعنت اس پر ہوگی۔ جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا، چاہے حسن کے مقابلے میں آئے، چاہے حسین کے مقابلے میں آئے، چاہے علی کے مقابلے میں آئے، چاہے سیدہ کے مقابلے میں آئے۔ اب دیکھیں قرآن نے زیادہ جو تذکرہ ہے 2 بطول بیویوں کا کیا ہے، کیونکہ ٹائم تو زیادہ بڑھتا جا رہا، بس نتیجہ دے کے میں آپ سے دعا دوں۔ 2 بیویوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے جناب مریم، ایک ہے جناب زہرا، دونوں بطول ہیں۔ بطول لقب نہیں ہے، عہدہ ہے، اور بطول اسے کہتے ہیں جسے نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو۔ بطول اسے کہتے ہیں جس سے نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو، وہ بھی جناب مریم بھی بطول ہے، جناب سیدہ بھی بطول ہے۔ جناب مریم وہ بطول ہے جس کے پاس فرشتہ آتا ہے تو یہ کہہ کر آتا ہے میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور بیٹا دوں گا۔ جناب مریم کو یہی کہا نا، سورہ مریم پڑھ لیجئے گا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تمہیں بیٹا دوں گا۔ یہاں بھی بطول بھی ہے، جب جبریل آیا تو اپنا عہدہ بتایا کہ میں وہ ہوں جو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور جب سیدہ کے دروازے پر آیا تو یہ کہتا آیا کہ میں درزی ہوں، میں درزی ہوں۔ اور جناب مریم وہ بطول بیوی ہیں جو جنت کے کھانے کا انتظار کرتی ہیں، اور سیدہ وہ ہیں جس کے کھانے کا جنت انتظار کرتی ہے۔ وہاں فرشتے عہدے بتاتے ہیں، یہاں فرشتے نوکری کرتے ہیں۔ وہ ہے فاطمہ جس نے یہ دور دیکھا کہ جب کبھی بابا کے پاس آ جاتی تھی تو بابا اپنی مسند چھوڑ کر اپنی جگہ پر سیدہ کو بٹھاتے تھے۔ وہ وقت دیکھا تھا سیدہ نے، اور ایک وقت وہ آیا، جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دربار میں بی بی کو 4 گھنٹے کھڑے دیکھا، مگر کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ محمد کی بیٹی بیٹھ جاؤ۔ سن سنتے ہیں نا، بی بی کا 18 سال سن تھا، مگر اللہ جانے دربار میں اتنی تکلیف آئی۔ جب گھر آ کر مصلے پر بیٹھی تو شہزادی زینب نے کہا اے ضعیفہ اس مصلے سے ہٹ جاؤ، یہ میری ماں کا مصلہ ہے۔ بی بی نے رو کر کہا زینب پہچان، میں 4 گھنٹے کھڑی ہو کر آئی ہوں، بی بی تو 9 گھنٹے کھڑی ہو۔
جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ازادارو بس میں مختصر کروں، میں پورا مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں ازادارو بی بی جب واپس آئی نا، دروازے کو آگ لگ چکی تھی، محسن شہید ہو چکا، علی کے گلے میں رسی پڑ چکی، اب بی بی آئی روزہ رسول پر، بس آخری سن لینا پھر دعا دینا۔ ازادارو جس کے دلوں میں دعائیں ہیں وہ دعائیں رکھیں۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، بی بی جب آئی نا روزہ رسول پر، رو کر بی بی نے جملہ کہا، بابا مجھے اس بات کی تکلیف نہیں ہے کہ مجھے دربار سے واپس بھیجا گیا، بابا مجھے اس بات کی تکلیف، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مجھے تماچا مارا گیا، بابا مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ آپ کی لکھی ہوئی سند پھاڑی گئی، بابا مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میرے اوپر دروازہ گرا، بابا مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میرا محسن شہید ہوا، بابا مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ فاطمہ کی زندگی میں علی کے گلے میں رسی ڈالی۔ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بس ازادارو آخری جملہ سن لینا، ہو گئی بی بی کی شہادت ہو گئی، جنازہ تیار ہوا، راہ کے چہ پہ سب صاحب شریعت کے ماننے والے بیٹھے ہو۔ ازادارو مرنے والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یہ وصیت کرے کہ میرے جنازے میں مسلمان شریک نہ ہو۔ ہر ایک کو شرکت کے لیے ہاں چہرہ دکھانے کا منع کر سکتا ہے، مگر جنازے میں شریک ہونے کا نہیں روک سکتا، کیونکہ نماز جنازہ واجب ہے، ہر ایک کو شریک ہونا ہے۔ اللہ جانے صاحب شریعت نبی کی بیٹی کے دل میں کیا تھا جو کہا تھا، یا علی میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کوئی میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں بی بی یہ تو شرعی مسئلہ ہے، تو آواز یہی آئے گا جو میرے بابا کے جنازے میں شریک نہ ہوئے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ ہاں زادار جنازہ باہر نکلا، کچھ قدم چلا تھا، یا حسن نے روتے ہوئے مولا امیر سے کہا، بابا جنازہ روکیے ظلم ہو گیا۔ کہا حسن کیا ہوا؟ کہا بابا زینب باہر آ گئی ہے، آج رات کا اندھیرا ہے۔ علی نے جنازہ رکوایا، زینب کو اندر لے گئے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا رات کا ٹائم ہے، جنازے میں سب اپنے ہیں، ذرا 10 محرم کو چلے آئیے، 10 کے بعد شرابی کا دربار ہوگا، شرابی ہو کھلے سر زینب ہوگی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کے شکستہ پہلو کا، جو مومنین یہاں بیٹھے ہیں یا کسی مجبوری کے تحت جو نہیں آ سکے، پروردگار تمام مومنین کے حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بالخصوص تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی عزت اور عظمت کا۔ یہ بھائی مظہر کے اصال ثواب کے لیے مجلس کی گئی ہے، پروردگار اس کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف عطا فرما، اور اسے جواہر 4 معصومین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بیٹوں کو، جو بھی گھر میں ان کے افراد ہیں، پروردگار ان کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بالخصوص تجھے واسطہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عزت اور عظمت کا۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جنہیں روزگار عطا کیا ہے اس میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، تجھے واسطہ ہے بیمار مدینہ کا، جو بیمار ہیں جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب رباب کی خالی جھولی کا، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ذوالفقار بھائی ان کی کوئی پریشانی ہے تو پروردگار اس کو دور فرما۔ یا اللہ ان کی روزی میں ترقی عطا فرما، ان کے گھر پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے بھی مرحوم دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت اگر ہدایت کے قابل ہیں تو پروردگار
انہیں ہدایت فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے 12ویں آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے سپاہیوں میں سپاہی شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مظہر علی بلوچ، رضا علی بلوچ، اختر علی بلوچ، فیض محمد بلوچ، والدین مرحومین مظہر علی بلوچ، اور یہ کچھ مجھے فاتحہ کے لیے نام دیے گئے ہیں: سید برکت علی شاہ، سید نواز علی شاہ، برادی خان بھٹی، عبداللہ منگریو، محمد جمن ابڑو، محمد یوسف سرائی، محمد عرس مجاور، سید بشیر علی شاہ، سید گلزار علی شاہ، اور جتنے بھی مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اپنے مرحومین کو دل میں رکھتے ہوئے، بالخصوص وہ مرحومین جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، تلاوت فرما کر بخش دیجیے۔